العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے بھی احباب یہاں پر تشریف فرما ہیں، کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ میرا امتی میری ذات پر درود پڑھے اور اللہ رب العزت میری امت کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے۔ اسی لیے کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ حدیث پاک سماعت کیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں رہ کر مجھ محمد کی ذات پر جتنا درود پڑھے گا، قیامت والے دن وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ اس لیے مل کے با آواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے علم دین کی فضیلت۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سن کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا تو سب سے پہلے سورۃ العلق کی 5 آیات نازل فرمائی، اور پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اس کا مطلب ہے جب اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کو نازل فرمانا شروع کیا تو سب سے پہلا لفظ جو نازل فرمایا وہ فرمایا اقرأ، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یعنی اس آیت سے بھی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ علم کی کتنی فضیلت ہے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی ابتدا بھی علم سے کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ یہ کسی خاص شخص یا خاص طبقے کا کام نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کرے، بلکہ جو مسلمان ہے، نبی پاک نے فرمایا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر دین کا بنیادی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عالم افضل ہے یا عابد افضل ہے؟ عابد وہ ہوتا ہے جو عبادت گزار ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم 1000 عبادت گزاروں سے افضل ہے۔ یعنی ایک طرف 1000 عبادت گزار ہیں اور ایک طرف وہ شخص ہے جس کے پاس دین کا علم ہے، تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ان 1000 عبادت گزاروں سے افضل ہے جو عالم دین ہے، جو دین کا علم رکھتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم شیطان کے اوپر 70,000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، کہ 70,000 عابد جس طرح شیطان کے اوپر بھاری ہوتے ہیں، اسی طرح ایک عالم اس سے بھی زیادہ شیطان کے اوپر بھاری ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایک عالم کا اور ایک عابد کا، اور سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے عام لوگوں پر ہے۔ یعنی جس طرح حضور سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم مرتبے والے ہیں، اسی طرح جو عابد ہوتا ہے اس سے زیادہ فضیلت عالم کی ہوتی ہے۔ اور غوث پاک کا تو فرمان ہے کہ بغیر علم کے عبادت درست نہیں، کہ جو شخص بغیر علم کی عبادت کرے گا وہ عبادت کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت امام مالک جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا جب میں چھوٹی عمر میں تھا تب ان کا انتقال ہو گیا، اور میری 6-7 بہنیں بھی تھیں، اور میری والدہ نے مجھے لیا اور ایک دھوبی کی دکان پر لے کر گئی،
اور دھوبی کو کہا کہ میرے بیٹے کو کپڑے دھونا سکھا دو۔ اب امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھے دین حاصل مطلب علم پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ روز جب میں دکان پر جایا کرتا تو رستے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مدرسہ آیا کرتا تھا، تو جب میں وہاں پر گزرتا وہاں سے تو میں بہت حسرت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا کہ بچے وہاں پر جاتے ہیں اور دین پڑھتے ہیں، تو امام صاحب روز مجھے دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ مدرسے سے باہر نکلے تو میں بالکل سامنے ہی کھڑا تھا، تو آپ نے مجھے بلایا اور فرمانے لگے کیا تمہیں علم پڑھنے کا شوق ہے؟ تو میں نے عرض کی جی حضور مجھے علم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے آؤ تم دین پڑھو۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دین پڑھنا شروع ہو گئے۔ جب آپ نے دین پڑھنا شروع کیا، جب 1 مہینہ گزرا تو آپ کی والدہ نے کہا لاؤ بیٹا تنخواہ دو۔ تو آپ فرمانے لگے والدہ تنخواہ تو وہ دے جو کام پر جاتا ہو، میں تو 1 مہینے سے دین پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ کی والدہ بہت غصے میں آئی اور آپ کا ہاتھ پکڑا امام صاحب کی بارگاہ میں چلے گئے اور امام صاحب کو بہت برا بھلا کہنے لگ گئی۔ امام صاحب نے جب ان کی پوری بات سن لی نا تو فرمانے لگے کہ بتاؤ آپ کے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، ان کی امام مالک کی والدہ کہنے لگی کہ میرے گھر کا خرچہ 2 یا 3 درہم ہوتا تھا، لیکن میں نے پھر بھی آپ کو زیادہ پیسے بتائے کہ میرے گھر کا خرچہ 40 درہم ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر جائیں اور آپ کے گھر پہلی تاریخ سے پہلے بھی 40 دینار پہنچ جایا کریں گے، اور فرمایا کہ آپ اس بچے کو دین پڑھنے دیں۔ آپ کی والدہ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک سوال کیا کہ آپ میرے بچے کو دین پڑھا تو رہے ہیں، اس کو حاصل کیا ہوگا؟ تو امام صاحب نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو دین پڑھنے دیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ ممبر پر بیٹھ کے حلوے کھایا کرے گا۔ وقت گزرتا گیا امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا اور امام صاحب نے تقریباً 20 سال امام مالک کے گھر خرچہ بھی بھیجا۔ جب امام صاحب کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ ہارون رشید اس نے امام مالک کو بلایا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو یہاں کا چیف جسٹس بنانے لگا ہوں۔ اب امام مالک نے اپنی والدہ کو خط لکھا کہ آپ بغداد آ جائیں، حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ اب امام مالک کی والدہ وہاں سے بغداد آنے کے لیے نکلتی ہیں تو اس طرف جو بادشاہ تھا اس کی بیوی ملکہ زبیدہ وہ علماء کی اور اولیاء کی بہت خدمت کیا کرتی تھی۔ اس نے نا گھر میں حلوہ بنایا اور کچھ کھانا بنایا اور وہ دربار میں محل میں بیچ دیا۔ تو بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا علامہ صاحب آئیں میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اب تخت کے اوپر امام مالک بھی بیٹھے ہیں اور وہ بادشاہ ہارون رشید بھی بیٹھ کر حلوہ کھا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں امام مالک کی جو والدہ ہے وہ محل کے اندر داخل ہوئی۔ جب وہ محل کے اندر داخل ہوئی اور دیکھا کہ میرا بیٹا تخت کے اوپر بیٹھ کے حلوہ کھا رہا ہے تو رونا شروع ہو گئی۔ تو امام مالک فرمانے لگے والدہ آج روتی کیوں ہے؟ اب تو حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ تو آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا مجھے آج تیرا استاد یاد آ گیا ہے، تیرے استاد نے کہا تھا کہ اس کو دین پڑھنے دے، ایک وقت آئے گا کہ یہ ممبر پر بیٹھ کے حلوے کھایا کرے گا، اور آج جو کچھ بھی تجھے ملا ہے وہ تیری استاد کی برکت سے ملا ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ اس واقعے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1 کہ علم دین کی فضیلت کیا ہے کہ ایک ادنا سے شخص کو تخت کے اوپر بٹھا دیا، صرف دین کی برکت ہے۔ اگر میں اوپر کھڑا ہوں اور آپ نیچے بیٹھے ہیں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ صرف اور صرف نبی پاک کے دین کی برکت ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم علم کی طرف بھی توجہ دیں اور علم حاصل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔